قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يرحمك الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عبادت کا باب چل رہا ہے کہ عبادت کی مثالیں دی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے کہ کون کون سی چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں. تو بطور مثال انہوں نے چند ایک چیزیں پیش کی. ان میں سے ایک ہے استعاذہ، پناہ طلب کرنا. پناہ طلب کرنا یہ کسی شر سے یا کسی شخص کے شر سے، کسی ذات کے شر سے، کسی مخلوق کے شر سے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس دیکھ لیں. کسی بھی شے کے شر سے، کسی مخلوق کے شر سے پناہ طلب کرنا، یہ صرف اور صرف رب العالمین سے ہوگا. اور پناہ جو طلب کی جاتی ہے تو اس میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اس میں دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. یہ جو جملہ ہے کہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں گے. نفع و نقصان کا مالک ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کو دوسرے کے لیے انجام دینا شرک ہے. نفع و نقصان کا مالک ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی کسی مخلوق سے پناہ طلب کرتا ہے تو دل میں اس کے لازماً یہ بات ہوگی کہ نفع و نقصان کا وہ ذات مالک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے اور پھر اس سے پناہ طلب کر رہا ہو. کوئی فائدہ دل میں اس کے ہے نا کہ کوئی فائدہ وہ دے دے گا، نقصان دور کر دے گا، اس لیے اس سے پناہ طلب کر رہا ہے. تو یہ جو راز ہے اس کے شرک اور عبادت میں فرق کا، وہ یہی ہے کہ نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور یہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. تو کہا کہ اس کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ پڑھ لیں، اور قل اعوذ برب الناس پوری سورہ پڑھ لیں. اچھا، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے اس رب کی جو کہہ لیجئے کہ صبح کا نکالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کئی ایک تفاسیر ہیں. تو میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس چیز سے اللہ رب العالمین راضی بھی ہوتے ہیں. اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اس کا مطلب اللہ اس کام سے راضی ہوں گے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اور ان کا کیا جانا اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور عبادت کی تعریف ہم لوگ یہی پڑھیں کہ اقوال اور اعمال ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے. تو اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کا مطلب اس سے اللہ اس کے کرنے سے راضی ہوگا. عبادت کی یہی تعریف ہے کہ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ. اللہ نے اگر حکم دیا اس کا مطلب اللہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور عبادت کی یہی تعریف ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ عبادت کس طرح ہے، آپ اس سے سوال کریں. پہلا سوال، اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو جی حکم دیا. اللہ رب العالمین کیا اس کام کے کرنے کا حکم دے سکتے ہیں جو کام اللہ کو ناپسند ہو؟ نہیں. اس کا مطلب جس کا حکم دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں اس سے راضی نہ ہو؟ نہیں. تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اسی کو تو عبادت کہتے ہیں. تو یہ سوالات سامنے والے کے ذہن کو
کھولیں گے کہ ہاں یہ عبادت ہے۔ استعاذہ جو ہے پناہ طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی وہ تفصیل پیچھے جو گزری ہے کہ اس میں استعاذہ طلب کرنا اس معاملے میں، اس چیز میں جس میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو، کوئی دوسرا اس کو قدرت نہیں ہے۔ جیسے کوئی مردہ ہے، عام طور پہ آج کل جو بعض حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مردوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو وہ قادر نہیں ہے، عاجز ہیں، وہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ شرک اکبر کی قسم ہے، شرک اکبر ہے۔ البتہ اگر کوئی زندہ ہے اور وہ کر سکتا ہے، حاضر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے بچاؤ۔ مثال دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کتوں کو ساتھ میں رکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ بعض ہوتے ہیں کاٹنے والے ہوتے ہیں، تو جب وہ ادھر ادھر کرتا ہے، آپ کے پیچھے پڑتا ہے، تو آپ اس کے مالک کو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو پکڑ کے صحیح سے رکھو، نہیں تو ہم لوگ کو کاٹ لے گا۔ یا پھر یہ کہ کوئی اگر آپ کے پیچھے کوئی کتا دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کا مالک کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اسے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی اس کو آواز لگاؤ، بھائی اس سے بچاؤ ہم کو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا پالتو جانور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حرج اس میں ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ کر نہیں سکتا ہے، مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جو مر گیا وہ نہیں کر سکتا ہے کچھ، اور اس کے باوجود بھی اس سے اگر پناہ طلب کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر میں جائے گا۔ اسی طرح استغاثہ ہے، استغاثہ کہتے ہیں اردو میں فریاد رسی کرنا، مطلب مصیبت کے وقت کسی سے مدد طلب کرنا۔ ایک ہوتا مدد طلب کرنا، آپ کو مصیبت نہیں بھی ہے، ایسے ہی کوئی بھی کسی کام کے لیے، جیسے آپ کا کوئی سامان گر گیا، آپ تھوڑا اوپر ہیں تو آپ نے کہا بھائی یہ ذرا مجھے دے دینا، تو یہ ہو گیا مدد طلب کرنا، یا اس جیسی چھوٹی چیز۔ لیکن جو فریاد رسی ہے، استغاثہ ہے، وہ ایک خاص مصیبت کے وقت میں کسی سے مدد طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد رسی کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے مصیبت کے وقت میں، تو تمہارے رب نے تمہاری پکار کو قبول کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل دی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، کہا جب تم لوگ ایسا کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ہے، تو یہاں پر پہلے والی بات تو فٹ ہوگی نہیں کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں کہاں دلیل ہے کہ یہ عبادت ہے؟ آگے جو لفظ ہے کہا فاستجاب لکم، اللہ رب العالمین نے تمہاری اس مدد طلب کرنے کو، مصیبت کے وقت میں جو مدد طلب کی، اس کو اللہ نے قبول کیا۔ یہ جو لفظ ہے قبول کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فریاد رسی، استغاثہ، یہ عبادت ہے، دعا کی ایک قسم ہے، کیونکہ استجابہ اور قبولیت کس میں ہے، کس میں ہوتا ہے؟ قبولیت کس میں ہوتی ہے؟ دعا کے وقت، دعا کے باب میں قبولیت کی بات ہے۔ فاستجاب لکم، قبول کیا، یعنی یہ جو استغاثہ ہے نا، یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ تو یہ اس ناحیے سے عبادت ہے کہ یہ دعا کی ایک قسم ہے، کیونکہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے نا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس بعض صحابہ آئے اور یہ لفظ استعمال کیا کہ چلو ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سے استغاثہ کیا جائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے۔
تو استغاثہ صرف رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، مصیبت میں مدد طلب کرنا۔ البتہ یہاں پر بھی ایک بات آ سکتی ہے کہ اگر کوئی قادر ہے، زندہ آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یا آپ کو معلوم ہے یا آپ کو یقین ہے ایسا کہ وہ آدمی آپ کی مدد کر سکتا ہے مصیبت میں، تو اس سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ، اللہ نہ کرے، کوئی ڈوب رہا ہے اور کسی کو دیکھا ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس نے کہا بھائی بچاؤ بچاؤ، تو یہ جو اس کی آواز لگانا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ صحیح سالم ہے، بچا سکتا ہے۔ تو زندہ اور قادر شخص سے استغاثہ کرنا، استغاثہ کا مطلب وہ استغاثہ نہیں، کسی مصیبت میں اس کو کہنا کہ بھائی بچا لو، معلوم ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچا سکتا ہے یا مے بی کا معاملہ ہے اس میں، تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کسی مردہ کو پکارنا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے، معلوم ہے کہ ہم جتنی بھی پکار لگائیں گے وہ آئے گا نہیں، تو ایسے کو پکارنا یہ شرک کہلائے گا۔ یہ سب باتیں آ چکی ہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ باتیں بالکل واضح ہیں، اور اب کانسیپٹ جو ہے وہ شرک کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا یہ تقریباً کلیئر ہے۔ ذبح کی بات ہے کہ ذبح بھی عبادت ہے، اس کی دلیل تو بہت واضح ہے، کیونکہ آپ نے بھی قربانی کے بارے میں سنا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، تو لا شریک اللہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو قربانی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے گی، اس آیت میں ہے، اور بھی دوسری آیت ہے، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ذبح اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور ہم نے عقیدے کے باب میں یا جس عالم سے عقیدے کا درس سنا، ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ یہ جو ذبیحہ ہے، آپ کو بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی پھر کوئی مہمان آتا تو کیوں ذبح کرتے ہو مہمان کے لیے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ اصل آپ کی اردو زبان جو ہے نا، اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے، اس لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ مہمان کے لیے ذبح کیا۔ اصل وہ مہمان کے لیے نہیں ہوتا ہے، اصل وہ مہمان کی تکریم اور اس کی عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے، اس کا جو ایک اس کو کہہ لیں کہ مہمان نوازی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ تعظیم اور تقرب کی خاطر ذبح کرنا، اس کو لکھ لیں، تعظیم اور تقرب کی خاطر ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ ہاں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبیحہ پیش کرنا تعظیم اور تقرب کے ساتھ، تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کہ کسی بڑے شخص کے لیے ذبح کرنا، اس شخص کو عظیم سمجھتے ہوئے ذبح کرنا، یعنی وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے بڑے پن کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے، یا اس کو کہہ لیں وہاں پر بھی ایک ہم جو اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کی تعظیم میں ذبح کر رہے ہیں، تقرب نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ اس کی تعظیم میں ذبح کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑا آدمی ہے تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ خوش کا مطلب تقرب نہیں، صرف تعظیم۔ تو یہ جو صورت ہے کہ کسی سردار کو بھائی اگر یہ سنے گا تو خوش ہو جائے گا، تو علماء نے اسے حرام کہا ہے۔
اسے شرک نہیں کہا ہے، اسے حرام کہا ہے، کیونکہ یہاں تقرب نہیں پایا جا رہا، صرف تعظیم ہے۔ اور تیسری قسم ہے اس کی مہمان مطلب کھانے پینے کے لیے یا بیچنے کے لیے ذبح کرنا، تو یہ جائز ہے۔ کھانے پینے کے لیے یا بیچنے کے لیے ذبح کرنا تو یہ جائز ہے۔ اور چوتھی صورت ہے اس کی کہ مہمان کے لیے ذبح کرنا، تو مہمان کے لیے ہم اس لیے نہیں ذبح کرتے کہ ہم اس کی تعظیم اور اس کی عظمت اور اس کے تقرب کی وجہ سے ذبح کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کی تکریم کرو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ اگر جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے۔ تو مہمان کی تکریم کی خاطر، اس کی ضیافت کی خاطر، مہمان نوازی کی خاطر ذبح کرنا یہ مطلوب ہے شرعاً، شرعاً یہ مطلوب ہے۔ البتہ مہمان نوازی کے آداب ہیں، مہمان نوازی کے آداب ہیں، اس میں تکلف نہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کبھی اگر اس پہ بات ہوئی تو بات کی جائے گی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح عبادت میں سے ایک نظر ماننا عبادت ہے، کہ میں نے نظر مانی ایسا ایسا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان اس کی دلیل ہے، اس کی عبادت ہونے کی، یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی قابل تعریف ہیں وہ لوگ۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعریف کے باب میں ذکر کیا ہے۔ تو یوفون بالنذر، اللہ رب العالمین نے یہ نظر کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور اللہ رب العالمین تعریف اسی شے کی کرتے ہیں جس سے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نظر کے حکم کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، ابھی یہ اس کا مقام نہیں ہے، ابھی اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ چونکہ بات کافی لمبی ہو گئی، پہلا جو قاعدہ، پہلی اصل ہے اس کے تعلق سے، تو ابھی ہم نے اس کو مکمل کیا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے ابھی کہ ہم نمبر ایک جو مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس عبارت کو سمجھ لیں، مختصر شرح ہو جائے، اور نمبر دو اس میں اگر جیسے صورتیں نکلتی ہیں، پہلی صورت، دوسری صورت، کون سی صورت شرک ہوتی ہے، تو وہ جو شبہ والی ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو فلاں نے کیا ہے، یہ تو شریعت میں ایسا عمل موجود ہے، پھر ہم اس کو کیسے شرک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایسا اختلاط کے شکار ہوتے ہیں لوگ، شک و شبہ میں پڑتے ہیں، تو ہر صورت کو الگ کر کے بیان کیا گیا تاکہ آپ کے ذہن سے ایک حد تک شک و شبہ نکل جائے، اس لیے ہم نے اختصار کو بنیاد بنایا، حالانکہ پھر بھی تھوڑا لمبا ہو گیا۔ اچھا، دوسرا قاعدہ، دوسری اصل ہے کہ دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ آپ کو جو تینوں قاعدہ جاننا وہ دلائل کے ساتھ جاننا ہے، تقلیداً نہیں جاننا ہے، دلائل آپ کو جاننا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی غالباً یہ دلیل آئی کہ جب قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے انہی 3 امور کے تعلق سے، تو اس میں جو ایک سوال ہوگا تینوں سوال کے ساتھ، اس میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کیسے جانا، تو اس میں کہے گا کہ میں نے کتاب پڑھی تھی، تو وہ دلیل جو ہے، دلیل کے ساتھ جاننا یہ لازم ہے، کیونکہ دلیل کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں۔ اچھا، عام طور سے جو باتیں ہیں نا اس میں، وہ عام طور سے ہم نے پڑھی ہیں، تو میں دوسرا قاعدہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسرے قاعدے میں جو ہے، نمبر 1 اسلام کی تعریف ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 جو دین ہے ہمارا، اس کے 3 درجات ہیں، انہیں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 جو حدیث جبریل ہے، اسے بیان کیا گیا ہے۔
حدیث جبریل کی شرح بہت لمبی ہے. آپ اگر حدیث جبریل کی شرح پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد شیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ کا لیکچر موجود ہے، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کئی ایک علماء نے اس پر لکھا ہے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کئی ایک علماء نے اس پہ لکھا ہے. انشاءاللہ بعد میں اسے بتاؤں گا. سب سے پہلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے کہا الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. تین امور جب ملتے ہیں تو اسلام بنتا ہے. اسلام بنتا ہے کا مطلب کہ اسلام تب تک اس کے تقاضوں پر، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسلام پر عمل کیا میں مسلمان ہوں، جب تک کہ آپ ان تینوں امور میں فٹ نہیں اترتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے ہیں. پہلا ہے کہ توحید، اللہ کو ایک جاننے کے اعتبار سے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا، کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے ہر ایک اعتبار سے، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ہر ایک اعتبار سے. عبادتیں جتنی ہیں وہ سب اللہ کے لیے کرنی ہیں. یہ بالکل اسلام کا یہ تقاضا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ اطاعت کے ذریعے، یعنی جو نیکی ہے، جو برائیاں ہیں تو نیکی کو کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے. یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے، اسلام کی تعریف میں داخل ہے.